میں نے سوال کیا اگر کوئی زخم ہو انسان کے جسم پہ جو پرانا ہو, وضو کرنے سے ہر بار اس میں سے خون نکلے تو کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا ثابت نہیں ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا اگر زخم ہے, تھوڑا بہت خون نکلتا ہے, اس میں پیپ باقی رہتا ہے, منہ میں سے خون نکلتا ہے, گمس میں سے نکلتا ہے, جنرلی کسی کو ناک میں نکسیل خون نکلتا ہے, تو انشاءاللہ عزیز ان تمام چیزوں سے آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ ان اعمال سے وضو ٹوٹتا ہے. بلکہ صحابہ تو خون اور پیپ کی حالتوں میں نماز پڑھے, ایسی روایتیں آتی. جنگ اور جہاد میں تو بہرحال خون کے نکلنے سے چاہے وہ زخم میں سے نکل رہا وضو نہیں ٹوٹتا. حنفی کی روشنی میں جسم سے کہیں بھی خون یا پیپ نکلا اور کم از کم اتنی مقدار میں کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کریں, نہ روکیں تو وہ بہہ جائے, اور اس ایسی جگہ پہ وہ بہا ہے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا بھی لازم ہو, فرض ہو, تو وضو توڑ دے گا. خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب درے لگے اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس وقت ہی مولویوں نے کہا تھا کہ آپ کا خون نکل گیا, آپ کی تو وضو ٹوٹ گئی. تو امام احمد نے کہا تھا جب عمر زخمی ہوئے تھے اور خون ان کا نکلا تھا, انہوں نے اس حال میں نماز پوری کی تھی یا نہیں؟ اگر ان کی ہو گئی تو میری بھی ہو گئی. خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہاں ٹوٹ جاتا ہے. سوال ہے کہ احناف کے نزدیک خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیا حدیث ہے یا امام حنفی کا قیاس ہے؟ اگر قیاس ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا, یعنی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ حنفی اہل علم کے نزدیک خون ٹوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ یہ کہ حنفی علماء کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خون نجس ہے اور جسم سے جیسے پیشاب پاخانہ نکلنے سے نجاست نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اسی طرح سے خون بھی جب نجاست ہے تو خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں بتایا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جنگوں میں صرف کر چکے تھے, اور آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا صحابہ سے جنگوں میں تمہارا خون نکلتا ہے, خون نکلے گا تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا. کسی بھی حدیث میں اس طرح سے ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ صحابہ نے زخموں ہی میں نماز پڑھی. عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا, اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے رہے حالانکہ جسم سے خون نکل رہا تھا. اسی طرح سے ایک انصاری صحابی ہیں اور دوسرے صحابی ہیں مہاجر, ابو داؤد کی روایت ہے, اس میں بھی وہ نماز پڑھتے رہے اور تیر لگتے رہے, جسم سے تیر نکالتے رہے, اور آپ جانتے ہیں جسم سے تیر نکالنے سے خون نکلتا ہے, لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی. تو اس سے معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے, خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. خون نکلا باڈی سے تو اب کہتے ہیں امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا ہی ہے نا, امام شافعی کے یہاں بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو کبھی شافعی بنتا ہے کبھی حنفی بنتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرو. تو یہاں بر صغیر میں 99% لوگ اہل سنت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, باقیوں کا ریشو تو 1% سے بھی کم ہے. تو ایسے میں آپ جب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو تو پھر پوری پابندیاں اس کی لو. اور پھر ایسے سے واقعات سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ جی پھر یہ کیا ہوا, ایک بندے کا خون نکلیا اور وہ اس وقت وہ شافعی بن کے وضو بچا لے, اور پھر بیوی کو ہاتھ لگ جائے تو پھر حنفی بن کے, اور بھائی دونوں کیس میں محمدی بنے. بخاری مسلم حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا, نبی علیہ السلام نوافل رات کے پڑھ رہے ہوتے تھے, میں سامنے لیٹی ہوتی تھی, سجدے میں جب جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی. اس حدیث سے رزلٹ نکلا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پیرے پر مقرر کیا, انہوں نے قرآن کی سورت شروع کی اور کافروں نے تیر چلانے شروع کیے, اور وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سورت مکمل کی. کافی زخمی ہو گئے, تیر لگے اتنے زیادہ, پورے کپڑے خون آلود ہو گئے. تو نبی علیہ السلام تک بعد میں بات پہنچی, دوسرے صاحب نے کہا آپ نے ہمیں جگا لینا تھا, اور نماز مختصر. انہوں نے کہا میں نے سورت شروع کی تھی, میں نے سوچا اس کو مکمل ہی کروں. سر دونوں کیس میں آپ حنفی اور شافعی سے بلند ہو کر محمدی بنے, ٹھیک ہے جی. عورت کو ہاتھ لگانے کے مسئلے میں وضو نہ ٹوٹنے کا ایشو میں امام حنیفہ کا موقف درست ہے, اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں امام شافعی کا موقف درست ہے. لہذا موجے ماریں, کہتے ہیں مرضی کا دین لیں گے, مرضی کا دین نہیں, اللہ کے نبی کا دین جو آسمانوں سے نازل